بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بل تكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک کا بے پایہ فضل و کرم اور احسان و انعام ہے کہ جس نے باعث تخلیق کائنات رحمت للعالمین شافع روز جزا حضور سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک وسیلہ سے ہم سب کو دولت ایمان عطا فرمائی. اللہ تبارک و تعالی کما حق ہو ہم اس دولت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جس طرح کے تمام احباب کو ہمارے بیسک سسٹم کی تحت اطلاع ہوتی ہے، آج کی گفتگو جو ہے اس کا عنوان جو ہے وہ دعوت دین کی اہمیت ہے. کہ دین کی خاطر دعوت دینا جو ہے وہ کتنی امپورٹنس اور وقتیت کا حامل ہے، اور دعوت دین کے تقاضے جو ہیں وہ اس دور میں کیا ہے، اور قرآن و حدیث میں دعوت دین کے حوالے سے کیا تعلیمات جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالی اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمائی. قرآن مجید میں کئی ایک مقامات پر اور احادیث طیبات میں کئی مقامات پر اس عنوان کے حوالے سے رہنمائی امت مسلمہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی. قرآن حکیم کا ایک مقام سورہ آل عمران سے میں نے تلاوت کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے کہ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ، فرمایا کہ تمہارے درمیان لوگوں کی ایک ایسی جماعت لازمی ہونی چاہیے، یدعون الی الخیر، جو کہ لوگوں کو نیکی کی دعوت دیں، یأمرون بالمعروف، اور بھلائی کا نیکی کا حکم دیں، وینہون عن المنکر، اور برائی سے اور گناہ سے لوگوں کو منع کریں، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی وہ لوگ ہیں جو کہ کامیابی حاصل کرنے والے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم اسلام کی اور مسلمانوں کی ایک ڈیوٹی اور ایک فریضہ شرعی جو ہے
اس مقام پر اس کا بیان فرمایا ہے۔ اور مفریضہ شرعی یہ ہے کہ فرمایا تمہارے اندر ایک جماعت لوگوں کی ایسی ہونی چاہیے جو لوگوں کو نیکی کی طرف دعوت دے۔ ہمیشہ امت مسلمہ میں ایسے لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے اور اس کے حکم کی اطاعت اور اتباع کی روشنی میں ہمیشہ ایسے لوگ پیدا ہوتے رہے، آج بھی ہیں اور قیامت تک انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہوتے رہیں گے۔ اسی سورہ آل عمران میں آگے جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کنتم خیر امہ، اے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تم ساری امتوں سے بہترین امت ہو، اخرجت للناس، لوگوں کے لیے جو نکالی گئی ہو، لوگوں کے لیے جو ظاہر کی گئی ہیں امتیں، فرمایا تم ساری امتوں میں سے بہترین امت ہو۔ کیوں؟ تأمرون بالمعروف، کہ تم ایسے لوگ ہو جو کہ نیکی کا حکم دیتے ہیں، وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور لوگوں کو برائیوں سے منع کرتے ہیں، وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ دونوں مقامات جو ہیں سورہ آل عمران میں، ایک آیت نمبر 104 ہے اور دوسری آیت نمبر 110 ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت مسلمہ کی بہتری کا راز جو ہے اس کو اس مقام پر بیان فرمایا اور ان کا باقی ساری امتوں سے افضل ہونا، اعلیٰ ہونا، خیر پر ہونا اور ان کی فضیلت کا یہ بیان کہ فرمایا کنتم خیر امہ، کہ تم ساری امتوں سے بہترین امت ہو۔ اس مقام پر ایک بار جو ہے وہ عقیدے کے اعتبار سے سمجھنی بڑی لازمی ہے، وہ یہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کس پر نازل ہوا؟ بولیے نا، کس پر نازل ہوا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور قرآن مجید کا سب سے پہلا مخاطب کون لوگ تھے؟ جواب دیجیے، صحابہ کرام۔ کون لوگ تھے؟ صحابہ کرام مخاطب تھے۔ یا جو آیتیں سارے انسانوں کے لیے اتری، اس میں بھی جو انسان اس دور میں تھے وہ سب سے پہلے قرآن کے مخاطب وہ لوگ تھے۔ اچھا، اس میں سمجھنے والی بات یہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کنتم خیر امہ اخرجت للناس، اے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تم ساری امتوں میں سے بہترین امت ہو، اس خطاب کا سب سے پہلا مخاطب کون ہے؟ حضور کے صحابہ ہیں۔ سب سے پہلا مخاطب حضور کے صحابہ ہیں، اور حضور کے صحابہ کے بعد قیامت تک آنے والی جو حضور کی امت ہے وہ اس کی مخاطب ہے۔ یعنی جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شامل ہوا اور جو اگلی شرائط جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی جو پوری کرتا ہے، وہ اس سارے ٹائٹل کا مستحق ہے کہ فرمایا کنتم خیر امت، تم ساری امت میں سے بہترین امت ہو۔ اچھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام جو ہیں وہ چونکہ اولین مخاطب ہیں ان آیات کے لیے، یا قرآن مجید میں جس مقام پر یا ایھا الذین آمنوا کے الفاظ آتے ہیں اور اس کے بعد اہل ایمان کی کوئی فضیلت بیان کی جاتی ہے، تو یہ بات آپ ضرور یاد رکھیں کہ جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ یا ایھا الذین آمنوا فرماتا ہے تو اس یا ایھا الذین آمنوا کے بھی پہلے مخاطب جو ہے وہ حضور کے صحابہ ہیں۔ پہلے مخاطب حضور کے صحابہ ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، آگے حکم جو ہے وہ آ جاتا ہے۔ اس بات کو یاد رکھیے کہ بعض اوقات تاریخی روایات کو پڑھ کر لوگوں کے ذہنوں میں صحابہ کرام کی عظمت کے حوالے سے کچھ شک و شبہ جو ہے وہ پیدا ہو جاتا ہے۔ تاریخی روایات کو ہم ایز مسلمان بعد میں پڑھیں گے اور قرآن و حدیث کو ہم اس سے پہلے پڑھیں گے۔ یہ ترتیب تو آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔
کہ مسلمان کے لیے پہلی چیز قرآن و حدیث ہے اور اس کے بعد تاریخ آ جائے گی. سو قرآن مجید میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضیلتیں حضور کے صحابہ کی بیان فرمائی ہیں، ان میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، اور اس کے پہلے مخاطب صحابہ ہیں. مراد بھی یہ ہے کہ اے میرے نبی کے صحابہ، تم ساری امتوں میں سے بہترین امت ہو. ساری امتوں میں سے بہترین امت ہے، اور جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ بہترین فرمائے ان کی طرف تاریخی روایات پڑھ کر شک و شبہ کی کیفیت پیدا کر دینا یہ درست نہیں، یہ ناروا ہے، یہ ان کے مقام کے مناسب نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بہتر اور خیر ہونے کا ٹائٹل عطا فرمائے، کیونکہ اس کے پہلے مخاطب حضور کے صحابہ ہیں. اب جب لوگوں نے اپنی اپنی تنظیمات کی اور اپنے اپنے لوگوں کی دور کے جو ہم لوگ ہیں، جب ان کی فضیلت بیان کرنی ہو تو قرآن مجید کی یہی آیتیں پڑھتے ہیں. اٹھو نیکی کی دعوت کے لیے، اٹھو نیکی کی دعوت کے لیے، اٹھو نیکی کی دعوت کے لیے. کیوں؟ کہ یہ وہ کام ہے جو سب سے بہترین ہے، اور اس کام کی وجہ سے امت سب سے بہتر ہے. بقیہ سارے لوگ قیامت تک آنے والے بعد میں سب سے بہتر ہوں گے. سب سے پہلے بہترین اللہ تبارک و تعالیٰ حضور کے صحابہ کو فرمایا. اس لیے یہ بات ضرور یاد رکھیں کہ اگر بعض اوقات کسی تاریخی روایت کی بنا پر ہمیں اس معاملے کو نہ ہم سمجھ سکیں، ان کے مقام و مرتبہ کو تاریخ کی کتاب سے طے نہیں کیا جائے گا، قرآن و حدیث کی روشنی میں طے کیا جائے گا. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ارشاد فرما دیا کہ میرے نبی کے صحابہ تم ساری امتوں میں سے بہترین امت ہے. اور وہ چونکہ بنی مخاطب تھے، ان کے بعد ساری دنیا میں آنے والے مسلمان کو فرمایا کہ اے میرے رسول کی امت، تم ساری امتوں میں سے بہترین ہو، اخرجت للناس، جو لوگوں کے لیے ظاہر کی گئی ہے. اب بہتر کیوں ہو؟ جب آپ کسی بچے کو ٹائٹل دیتے ہیں نا کلاس میں کہ بھائی بیٹا تم سارے کلاس میں سب سے بہتر ہو، جب ایک بچہ سارے اسکول میں یا ساری کلاس میں کہا جاتا ہے کہ بھائی یہ بچہ جو ہے یہ سب سے بہتر ہے، تو کیوں کہا جاتا ہے کہ اس کے کھرکٹھیر جو ہے وہ دوسرے سارے بچوں سے زیادہ ہوتے ہیں، اس کی غیر حاضریاں دوسرے سارے بچوں سے کم ہوتی ہیں، اور اس کے انٹیلیجنس جو ہے وہ باقی سارے بچوں سے زیادہ ہوتی ہے. یعنی جب یہ کہہ دیا جائے کہ اے امت مسلمہ تم ساری امتوں سے بہتر ہو، تو سب سے بہتر ہونے کے لیے بندے کے اندر کچھ نہ کچھ کوالٹیز بھی ہوتی ہیں، یعنی خالی بہتری نہیں ہے. وہ کوالٹیز جو بندے کے اندر ہونی چاہیے ان کا قرآن مجید نے آگے بیان کروایا ہے. فرمایا تم ساری امتوں سے بہتر ہو جو لوگوں کے لیے ظاہر کی گئی ہے. اور بہتر کیوں ہو؟ کہ تمہارے اندر یہ خصوصیات ہونی چاہیے، یہ کوالٹیز ہونی چاہیے، یہ تمہارے اندر عادات ہونی چاہیے کہ اگر یہ کوالٹیز اور خوبیاں تمہارے اندر موجود ہیں تو تم بہتر ہو گے. اگر کسی مسلمان کے اندر ایسی کوالٹیز اور خوبیاں موجود نہیں، پھر وہ اس بہتری کا حقدار بھی نہیں بنے گا. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن ہے، واضح فیصلہ ہے. فرمایا تم سب سے بہتر ہو اس لیے کہ تأمرون بالمعروف، پہلی تمہاری خوبی یہ ہے کہ تم نیکی کا حکم دیتے ہو. بولیے کیا کرتے ہو؟ نیکی کا حکم دیتے ہو، نیکی کی دعوت دیتے ہو. وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور دوسری خوبی یہ ہے کہ تم دوسرے لوگوں کو برائیوں سے منع کرتے ہو. نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائیوں سے، بولیے برائیوں سے منع کرتے ہو. وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اور یہ کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہو. اس مقام پر فرمایا کہ تمہارے درمیان لوگوں کا ایک ایسا گروہ ہونا چاہیے یدعون الی الخیر، جو لوگوں کو نیکی کی دعوت دینے والا ہو. یأمرون بالمعروف، وہی الفاظ فرمایا لوگوں کو نیکی کا حکم کرتا ہو. وینہون عن المنکر، اور لوگوں کو برائیوں سے منع کرتا ہو. یہ فریضہ جو ہے دعوت دین کا اور تبلیغ دین کا،
یہ قرآن مجید نے، فرقان حمید نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت مسلمہ کے سپرد فرمایا ہے، اور امت کی بہتری کا راز جو ہے وہ اسے رکھا ہے۔ امت کی فضیلت اور امت کی بہتری اس کے اندر ہے کہ وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتی رہے۔ امر بالمعروف، ہم یہ الفاظ چونکہ بار بار آئیں گے اس لیے یہ سمجھ لیں، امر بالمعروف کا مطلب ہے نیکی کا حکم دینا یا نیکی کی دعوت دینا، اور نہی عن المنکر برائی سے منع کرنا، برائی سے منع کرنا۔ علماء کرام نے ارشاد فرمایا ہے شریعت اسلامیہ میں یہ نیکی کی دعوت دینا اور نیکی کا حکم کرنا اور برائی سے منع کرنا یہ عام طور پر فرض کفایہ ہے۔ یہ عام طور پر کیا ہے؟ فرض کفایہ ہے۔ جس طرح نماز جنازہ کا حکم ہوتا ہے کہ نماز جنازہ فرض کفایہ ہے، کہ اگر چند لوگ اس فریضے کو ادا کر رہے ہیں تو باقی امت مسلمہ اس سے بری و ذمہ ہو جاتی ہے، اور اگر کسی جگہ پر کوئی بھی ادا نہیں کر رہا تو پھر ساری کی ساری امت جو ہے اس گناہ کے اندر گرفتار ہو جاتی ہے۔ حتیٰ کہ اس بات کو سمجھ لیجیے گا، اگر کوئی ایسا مقام ہو، کوئی ایسی بستی ہو، کوئی ایسی جگہ ہو، کوئی ایسا محلہ ہو، کوئی ایسا علاقہ ہو جہاں پر کوئی بھی شخص اس کام کو کرنے والا نہ ہو، نہ کوئی نیکی کی دعوت دینے والا ہو، نہ کوئی برائی سے منع کرنے والا ہو، اور وہاں پر کوئی عالم دین موجود ہو، تو اس عالم دین کے لیے یہ کام کرنا فرض عین ہو جاتا ہے۔ اس عالم دین کے لیے وہ کام کرنا پھر فرض عین ہو جاتا ہے کہ لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف دعوت دے اور برائی سے منع کرے، اچھائی کی دعوت دے۔ اور یہ کام ہر شخص پر، امت مسلمہ کے ہر شخص پر بقدر استطاعت جو ہے اس کے لیے لازمی ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی لوگوں کو دعوت دے، دین کی طرف لوگوں کو بلائے، اچھائی کا حکم کرے اور برائی سے منع کرے۔ اب اس میں دو مراحل ہیں، دو سٹیج ہیں، اس کو سمجھیں۔ اچھائی کا حکم اور برائی سے منع کرنا جو ہے وہ کس لیول پر ہے؟ ایک ہے دین کے فرائض، دین کے، بولیے نا کیا چیز؟ فرائض۔ کون کون سی چیزیں؟ سب سے پہلا فرض بولیے نماز، اس کے بعد روزہ، اس کے بعد حج، اور اس کے بعد کچھ چیزیں ہیں جو مین طور پر جو ہے وہ حرام ہیں، جس کا ہر شخص کو نالج حاصل ہے۔ اس میں بڑے جو مین حرام ہیں ان میں جھوٹ آ گیا، ان میں غیبت آ گئی، اس کے اندر چوری کرنا آ گیا، اس کے اندر ناحق قتل کرنا آ گیا، اس کے اندر بدکاری اور زنا آ گیا، اس کے اندر شراب آ گیا، جوا آ گیا، دیگر چیزیں آ گئی۔ یہ چیزیں جو ہیں یہ دین کے مین حرام ہیں۔ اب بات کو سمجھ گئے؟ اب احباب جو سمجھدار ہیں وہ بات کی طرف توجہ کریں، بڑے جو بچے سمجھدار ہیں وہ بھی توجہ کریں۔ یہ جو چیز ہے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اور جو بڑے بڑے مین حرام ہیں جس کے لیے نہ لمبی چوڑی کتابیں پڑھنے کی ضرورت ہے، نہ لمبے چوڑے لیکچر لینے اور دینے کی ضرورت ہے۔ ہر شخص کو ان باتوں کی خبر ہے کہ نماز جو ہے وہ فرض قرار دی گئی ہے، رمضان المبارک کا روزہ جو ہے وہ فرض قرار دیا گیا ہے۔ یہ تو ہر امیر اور ہر غریب مسلمان پر یہ دونوں فرائض ہیں، ایک جیسے بالکل۔ اور جو پھر مسلمانوں میں سے مال و دولت کے اعتبار سے امیر ہیں ان کے لیے دو پھر ایکسٹرا ہے، زکوٰۃ اور حج۔ یہ جو ایسے فرائض ہیں اگر کوئی بندہ ان فرائض کو بھی ادا نہ کرے، ان کی تبلیغ کرنا ہر شخص کے لیے لازم ہے، کیونکہ اس کے لیے آپ کو لمبے چوڑے دلائل سمجھنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اگر کوئی شخص آپ کے محلے میں، آپ کے ہمسائے میں، آپ کی اولاد میں، آپ کے عزیز و اقربا میں، ماں باپ، بہن، بیٹیوں، بھائیوں میں اگر کوئی شخص بے نماز ہے، اس کو نماز کی تبلیغ کرنے کے لیے آپ کو کسی مدرسے میں جا کے تعلیم حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ کہ ہوتی ہے؟ بولیے۔ آپ کسی بے نماز کو اتنا تو کہہ سکتے ہیں بھائی نماز پڑھا کرو، تمہارے اوپر فرض ہے، یہ لازمی، یہ کہنا لازمی ہے، یہ امر بالمعروف ہے۔
اگر رمضان المبارک میں کوئی شخص مسلمان ایسا بدبخت ہے جو روزہ نہیں رکھتا، اس کو یہ کہنا لازمی ہے اگر پتہ چل جائے بھائی تم نے روزہ کیوں نہیں رکھا، خدا کے بندے خدا کا خوف کرو، روزہ رکھا کرو۔ اگر وہ امیر مسلمان ہے، زکوٰۃ نہیں دیتا، آپ کی علم میں ہے کہ یہ زکوٰۃ کے فریضے سے غافل ہے، تو اس کو جا کے جھنجھوڑنا، یہ قرآن مجید شرعی ذمہ داری لگا رہا ہے ہر مسلمان کی کہ اگر تم نے بہترین کا تاج جو ہے، جو ٹائٹل ہم نے تمہیں عطا فرمایا ہے کہ کنتم خیر امہ، تم بہترین امت ہو، اگر یہ بہتر ہونے کا ٹائٹل اپنے سر پہ رکھنا چاہتے ہو، اگر بہتر ہونے کا یہ اعزاز اپنے پاس رکھنا چاہتے ہو، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ جو شخص نیکی پر عمل نہیں کر رہا اس کو زبان سے بول کے نیکی کا کہو، زبان سے بول کے نیکی کا کہو اسے کہ تم ایسا کیوں نہیں کر رہے، ایسا کرو۔ اسی طرح اگر کوئی شخص جھوٹ بولتا ہو، فار ایگزامپل، اللہ نہ کرے، اور سننے والے میں سے کسی کو پتا ہو کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، غیبت کرنے والے کا پتا ہو یہ غیبت کر رہا ہے، اگر کسی شخص کو بندہ کوئی دیکھ لے کہ کوئی ناحق کسی کو قتل کر رہا ہے، اگر کوئی دیکھے کہ کوئی بندہ شراب کے کاروبار کر رہا ہے یا شراب پی رہا ہے یا دیگر برائیوں کے اندر ملبس ہے جو دین کے مین اور اہم برائیاں ہیں، اس کو اس پر ٹوکنا، یہ جو ہے یہ قرآن مجید یہ فرما رہا ہے اگر تم نے اپنے اوپر وہ ٹائٹل رکھنا ہے اپنی بہتری کا، ساری کی ساری اقوام عالم میں سے اللہ کے حضور بہتر اگر تمہیں شمار کیے جانا ہے، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ جو شخص نیکی پر عمل نہیں کر رہا یا سرعام برائی کو کر رہا ہے، ان لوگوں کو نیکی کی دعوت بھی دو اور انہیں برائی سے منع بھی کرو، نیکی کی دعوت بھی دو اور برائی سے منع بھی کرو۔ ایسا نہیں کہ ان کے ساتھ ساتھ جو ہے تم خود بھی جو ہے بالکل خاموشی کا اظہار کرتے ہوئے تو چپ چاپ کر کے بیٹھ جاؤ۔ دین کی دعوت یاد رکھیے گا، نہ تو کسی خوف کی وجہ سے رکنی چاہیے اور نہ کسی لالچ اور محبت کی وجہ سے رکنی چاہیے۔ اگر ایک شخص خامد ہے، باپ ہے، اور اس کی رعایا میں اس کی آل اولاد شامل ہے اور اس کی بیوی شامل ہے، اگر وہ بالفرض نماز نہیں پڑھتے تو خامد کا اپنی بیوی کو اور باپ کا اپنی اولاد کو نماز کی تلقین کرنا یہ لازمی ہے، یہ لازمی ہے، یہ لازمی ہے۔ محبت کی بنا پہ میں عرض کر رہا ہوں، تلقین کو ترک نہیں کیا جائے گا، محبت کی بنا پہ تلقین کو ترک نہیں کیا جائے گا کہ نہیں ان کی تو خیر ہی ہے، باہر جا کے تبلیغ کرتے ہیں، لوگوں چھٹیاں لے کے ایک ملک سے دوسرے ملک چلے جاتے ہیں، وہاں جا کر تبلیغ کرتے ہیں۔ تبلیغ دین کا نظام جو ہے وہ اپنے گھر سے شروع کرنا یہ لازمی ہے، آگے باہر بھی بندہ کرے وہ بھی ضروری چیز ہے، لیکن فرمایا یہ جا رہا ہے کہ اگر تم بہتری کا ٹائٹل اپنے پاس رکھنا چاہتے ہو تو پھر اس طرح کرو کہ پھر نیکی کی دعوت دیا کرو، لوگوں کو نیکی کی بات بتایا کرو اور لوگوں کو برائیوں سے منع کیا کرو، اور لوگوں کو برائیوں سے منع کیا کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور مقام پر قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، یہود کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یہ سورہ المائدہ کے اندر فرمایا، لولا ینہاہم الربانیون والاحبار عن قولہم الاثم واکلہم السحت لبئس ما کانوا یصنعون۔ فرمایا کہ کیا وجہ ہوئی تھی کہ اس قوم کے یہودیوں کے جو روحانی لوگ تھے، جو ان کے درویش لوگ تھے، جو ان کے دین کے علماء تھے، انہوں نے ایسا کیوں نہ کیا؟ کیسا یا اللہ؟ فرمایا کہ ان قولہم الاثم واکلہم السحت، فرمایا کہ انہوں نے ان لوگوں کو جو برائیوں کی طرف راغب ہو گئے تھے ان کو ان کی بری باتوں سے کیوں نہ منع کیا، واکلہم السحت، اور انہیں حرام کھانے سے کیوں نہ منع کیا۔ لبئس ما کانوا یصنعون، فرمایا جو کچھ یہ کر رہے ہیں برائی کے خلاف آواز نہ اٹھا کر یہ بہت برا کر رہے ہیں۔ یعنی حرام خوری اور گناہ کے کاموں سے منع کرنا یہ اولین علماء کا فریضہ ہے،
یہ علماء کا اولین فریضہ ہے کہ لوگوں کو حرام خوری سے منع کیا جائے، حدیث کے حرام کمانے سے کھانے سے منع کیا جائے، اور لوگ جو بری باتیں کرتے ہیں ان بری باتوں پر انہیں ٹوکا جائے، انہیں پیار کے ساتھ تنبیہ کی جائے یہ راستہ برا ہے، اس راستے کو چھوڑ دیں۔ اور علماء کی اتباع میں ان کے ساتھ چلنے والے جو لوگ ہیں اپنے اپنے درجے کے مطابق ان کا بھی اتنا ہی فریضہ ہے کہ لوگوں کو نیکی کی دعوت دی جائے اور لوگوں کو برائیوں سے منع کیا جائے۔ اس کے بعد کچھ مسائل تفصیلی ہوتے ہیں، کچھ مسائل تفصیلی ہیں۔ مثلا اس دور کے مسائل میں آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹیلی فون پر نکاح کرنا جائز ہے یا نہیں، اس کی تبلیغ کرنا ہر بندے کی بشریت لازم نہیں کرتی، کیونکہ یہ اجتہادی مسائل ہوتے ہیں۔ اس کے لیے علماء حق، علماء ربانیین سے رابطہ لازمی ہے، اس کے بعد زبان کھولنے کی اجازت ہوتی ہے۔ اب بات کو سمجھ گئے؟ لیکن جو فرائض ہیں یاد رکھ لیجیے گا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اور جو حرام ہیں ان فرائض کا حکم دینا، لوگوں کو ان فرائض کے متعلق تبلیغ کرنا اور حرام سے منع کرنا، یہ ہر مسلمان کی ایک جیسی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ علماء کی یقیناً زیادہ ہے، اس لیے کہ وہ حضور کے منبر و محراب کے وارث ہوتے ہیں، اور بقیہ لوگوں کی یہ ذمہ داری جو ہے یہ بڑی امپورٹنٹ ہے۔ اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا، حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی روایت فرماتے ہیں، صحیح بخاری شریف کے اندر یہ حدیث پاک ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدود کی خلاف ورزی کریں، اللہ کریم کی حدود کی خلاف ورزی جو لوگ کریں، اور کچھ لوگ جو ان کو منع نہ کریں، حدیث پاک میں لفظ مداہنت کے مداہنت کہتے ہیں کہ کسی لالچ کی بنا پر دین کا حکم پہنچانے میں نرمی کر لینا، یوں کہ دنیاوی مفاد کی خاطر، کیا دنیاوی مفاد کی خاطر دین کا حکم پہنچانے میں نرمی کرنا۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی حدود کو توڑنے والے بھی لوگ ہوتے ہیں، سابدار انسان ہی ہوتے ہیں اور اپنے ہی معاشرے میں ہوتے ہیں، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدود کی تلقین نہ کرنا اور نرمی اختیار کرنا، اس کی مثال ایسی ہے، مثال آگے حضور نے ایک لمبی مثال بیان فرمائی کہ وہ بڑی سمجھنے والی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرماتے ہیں اس کی مثال اس طرح ہے جس طرح ایک ڈبل فلور کشتی کے اندر کچھ لوگ بیٹھ جائیں۔ یہ بڑی سمجھنے والی مثال ہے، یہ اگر ہمیں یہ سمجھ میں آ گئی تو آج کا موضوع میں سمجھنا مکمل ہو گیا۔ فرمایا کشتی ایسی ہو جس کے 2 منزلیں ہوں، ڈبل فلور ہو، تھو تھاشے ہوں اس کے، اور لوگ پورا اندازی کر کے اس کشتی میں کچھ لوگ اوپر بیٹھ جائیں، کچھ لوگ نیچے بیٹھ جائیں۔ یا رسول اللہ پھر کیا ہو؟ فرمایا پھر ایسا ہو کہ جو نیچے والے فلور کے لوگ ہیں کشتی میں بیٹھے ہوئے، ان کو پیاس لگ جائے اور پانی کی ضرورت پڑے، اور وہ پانی لینے کے لیے جو اوپر والے فلور والے ہیں ان کے پاس جائیں۔ اتنی بات کی سمجھ آئی صاحب؟ فرمایا ان کے پاس جائیں، جب انہیں پھر پیاس لگے تو وہ آپس میں مشورہ کر لیں کہ یار بار بار اوپر جاتے ہیں، بار بار جو اوپر لوگ بیٹھے ہوئے ان کو تکلیف ہوتی ہے، تو ہم ایسا کیوں نہ کریں کہ ہم کشتی میں سوراخ کر کے براہ راست سمندر اور دریا سے ہی پانی حاصل کریں۔ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا قرآن مجید نے ایک مقام پر کہ ہم نے اپنے رسول کو احکام عطا فرمائے، ہمارا رسول ہمارے حکموں کو کھول کر بیان فرماتا ہے، یہ کھول کر بیان کر لیتا کہ ہر کس و ناقص، ہر عام خاص کی سمجھ میں بات آ جائے۔ فرمایا کہ کشتی ہو، پورا اندازی سے لوگ اوپر اور نیچے بیٹھ جائیں، نیچے والوں کو پیاس لگے وہ پانی لینے کے لیے اوپر جائیں، ایک دفعہ تو چلیں جی، پھر پیاس لگے پھر اوپر جائیں، پھر یہ خیال کریں یار ہمارے بار بار جانے سے کوئی تکلیف ہوتی ہے تو ہم ایسا کیوں نہ کریں کہ ہم کشتی میں سوراخ کر لیتے ہیں اور دریا سے براہ راست سمندر سے پانی لے لیتے ہیں، اس سے اوپر والوں کو تکلیف نہیں ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اب اگر اوپر کی منزل پہ بیٹھے ہوئے لوگوں نے نیچے والوں کو آ کر منع کر دیا تو وہ خود بھی بچ جائیں گے اور نیچے والے بھی بچ جائیں گے۔ آپ سمجھئے؟ حضور نے فرمایا
کہ اب اگر اوپر کی منزل والے، یہ حضور نے پہلے مثال کس لیے عطا فرمائی؟ مثال اس لیے عطا فرمائی کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی حدود کی خلاف ورزی کرتے ہیں، سریعام اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی بے عملی کا شکار ہے، زبان سے کلمہ بھی پڑھتے ہیں اور بے نماز بھی ساری میں رہتے ہیں، کلمہ بھی پڑھتے ہیں، رمضان المبارک کے روزوں کا ادب بھی نہیں کرتے، عمل بھی نہیں کرتے، کلمہ بھی پڑھتے ہیں، زکوٰۃ بھی نہیں دیتے، حج بھی نہیں ادا کرتے، کلمہ بھی پڑھتے ہیں، جھوٹ بھی بولتے ہیں، کلمہ بھی پڑھتے ہیں، غیبت بھی کرتے ہیں، کلمہ بھی پڑھتے ہیں، بد کرداریاں بھی کرتے ہیں، کلمہ بھی پڑھتے ہیں، شراب نوشیاں بھی کرتے ہیں، کلمہ بھی پڑھتے ہیں، اور سارے برے کام بھی کرتے جاتے ہیں۔ فرمایا ان کی مثال اس طرح ہے کہ اب اگر اوپر کے فلور والے نیچے والوں کو منع کریں گے تو خود بھی بچ جائیں گے اور ان کو بھی بچا لیں گے، اور اگر وہ نیچے کے فلور والوں کو منع نہیں کریں گے تو خود بھی غرق ہو جائیں گے اور نیچے والے بھی غرق ہو جائیں گے۔ اوپر کشتی کے اوپر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کی مثال کو سمجھ، ان کی مثال ایسی ہے جو دین کے اوپر عمل کرنے والے ہیں، جو دین کے اوپر عمل کرنے والے، دین کے اوپر عمل کی کوشش کرنے والے ہیں، وہ ایسے ہیں جیسے دوسرے فلور پر بیٹھے ہیں۔ یہ ان کو مخاطب کیا جا رہا ہے، ان کو جگایا جا رہا ہے، ان کو بتایا جا رہا ہے کہ اگر تو تم ان لوگوں کو منع کرو گے جو کہ دین کی راہ میں پختہ نہیں ہے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پر عمل نہیں کر رہے، اگر منع کرو گے تو تم بھی بچ جاؤ گے اور جو دین کی راہ سے دور ہے وہ بھی بچ جائیں گے، اور اگر تم انہیں منع نہیں کرو گے تو وہ نہ صرف یہ کہ خود غرق ہوں گے بلکہ تمہارا بھی بیڑا غرق کر کے چھوڑیں۔ جب ایک گھر میں بڑی دفعہ ایسا ہوا ہے، کئی دفعہ ہم نے زندگی میں یہ آبزرو کیا ہے، آپ نے بھی کیا ہوگا کہ ایک بندہ نیکی کے راستے پر چلتا چلتا بری مجلس میں جانے سے خود بھی نیکی کو چھوڑ بیٹھتا ہے۔ ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ بولیے، ہوتا ہے کہ بندہ خود ساری عمر سچ بولتا جھوٹوں کی مجلس میں جانے سے خود بھی جھوٹ کا شکار ہو جاتا ہے، اللہ حاضر قیاس، چھوٹی برائیاں یا بڑی برائیاں، کہ جو بندہ کسی ایسی صحبت کا شکار ہو جاتا ہے وہ بندہ خود بھی اپنا بیڑا غرق کر بیٹھتا ہے اور دوسرے کا بھی بیڑا غرق پہلے ہی ہوا۔ اس لیے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص کسی کو ایسی راہ پر دیکھے جو نیکی کی راہ نہ ہو تو اس کو نیکی کی تلقین لازمی طور پر کرے اور اس کو اس برائی سے منع کرے اور اس کو نیکی کا حکم دے۔ اگر ایک آدمی نمازی ہو، 5 وقت کا فریضہ ادا کرتا ہو پنجگانہ نماز کا، وہ تھوڑا عرصہ غیر نمازی بے نمازی کی صحبت میں رہے، آپ یقین کریں وہ بندہ بھی نمازی قضا کر کے پڑھنی شروع کر دے۔ کیوں؟ کہ اس نے ان تک خود تو نیکی کی ہے مگر ان تک نیکی کا پیغام پہنچانے کی اس نے جد و جہد ہی نہیں کی۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فرشتے کو حکم دیا، فرمایا یہ فلاں بستی جو ہے اس کو تباہ و برباد کر کے رکھ دو۔ یہ مساجد میں آنے والے، مراکز میں آنے والے، ہمارے پاس تشریف لانے والے مسلمان بہن بھائی، عورتیں مرد، سارے اس بات کو توجہ کے ساتھ سنیں۔ حضور نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جبریل اس بستی کو یا جس بھی فرشتے کو فرمایا کہ اس بستی کو ہلاک کر دو، تباہ و برباد کر دو۔ فرشتے نے عرض کی یا اللہ آپ کے حکم کی تعمیل ہوگی لیکن ایک درخواست ہے کہ اس بستی کے اندر ایک شخص ایسا ہے کہ جس نے لمحہ پر بھی کبھی تیری نافرمانی نہیں کی، باقی ساری بستی تو واقعی اس قابل ہے کہ اس کو تباہ ہلاک برباد کر دیا جائے، لیکن یاد ایک شخص ایسا ہے جو تیری اطاعت کرتا ہے اور ہمیشہ تیری فرما برداری میں رہتا ہے، اس کے متعلق کیا حکم ہے کہ اس کو نکال لیں؟ فرمایا نہیں، اس کو بھی انہی بستی والوں کے ساتھ تباہ و برباد کر کے رکھ دیں۔ اس کی یادش کی حکمت کیا ہے؟ فرمایا اس لیے اس کو تباہ و برباد کر کے رکھ دو کہ وہ ساری زندگی خود تو اطاعت کرتا رہا ہے۔ حدیث پاک کے لفظ میں ذمہ داری سرچ کرنے لگا، حضور نے فرمایا کہ ساری زندگی خود تو اس نے اطاعت کی ہے مگر ایک بھی دن اس کے سامنے جس کی قوم اللہ کی نافرمانی کرتی رہی، لوگ سریعام شرابیں پیتے پلاتے بیچتے رہے، لوگ سریعام ناحق قتل کرتے رہے،
لوگ سرعام جو ہے ایک دوسرے کی عزتیں اچھالتے رہے، زبانوں سے ایک دوسرے کی عزتیں تار تار کرتے رہے، جھوٹ بولنے کے عادی رہے، اس کے سامنے لوگ سرعام رمضان میں اللہ کے حکموں کا مذاق اڑاتے رہے، اس کے سامنے لوگ بے نماز رہے، بے روز رہے، زکاتیں نہ دیتے تھے، حج نہ کرتے تھے، بقیہ ساری برائیاں کرتے تھے، یہ خود اٹھ کے تہجد بھی پڑھ لیتا، نوافل بھی پڑھ لیتا، نمازیں بھی پڑھتا، روزے بھی رکھتا، ساری نیکیاں اس نے کی، مگر اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ایک دن بھی اس کا چہرہ ان لوگوں پر اللہ کے حکم توڑنے کی وجہ سے غصے سے اس کا رنگ متغیر نہیں ہوا۔ اس کو ایک بھی دن لوگوں کو اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے غصہ نہیں اس کو آیا۔ یہ اپنی تسبیح میں مست رہا ہے، اپنے ذکر میں مست رہا ہے، اپنے فکر میں لگا رہا ہے، اپنا فکر تو اس نے کیا ہے، مگر زمین پر اللہ کی حدود کی جو پامالی ہوتی رہی ہے، اللہ تعالیٰ کے احکام اس کے سامنے، اس کے برادری والے، اس کے گھر والے، اس کے رشتہ دار، اس کے محلے دار، سارے اللہ کے حکموں کا جو مذاق اڑاتے رہے ہیں، فرمایا اس بنا پر کہ ایک دن بھی اس کا رنگ ان پہ غصے کی وجہ سے متغیر نہیں ہوا، چہرہ بدلا نہیں، کبھی اس کو دکھ نہیں ہوا کہ لوگ کیوں برائیوں کا شکار ہے، فرمایا اس کو بھی ان کے ساتھ تباہ و برباد کر دیا۔ نیکی کی دعوت اتنی لازمی ہے اور برائیوں سے منع کرنا اتنا لازمی ہے کہ یہ کام امت مسلمہ نے چھوڑ دیا ہے، اس لیے ہماری یہ حالت ہو گئی کہ ہم اپنی زبان کھولنے کے لیے تیار ہیں مگر غیبت کے لیے، ہم زبانیں کھولنے کے لیے تیار ہیں ایک دوسرے کی جھوٹی تعریف کرنے کے لیے، ہماری تو زبان بند نہیں ہوتی، میں 24 گھنٹے ہم جاگتے رہے، 24 گھنٹے ہم بولتے ہیں، مگر کسی شخص کو اپنے بہن بھائی کو یاد رکھ لیجیے گا، میں نے عرض کیا کہ نیکی کی دعوت نہ خوف کی بنا پر چھوڑی جائے گی، نہ لالچ اور محبت کی بنا پر چھوڑی جائے گی۔ کسی شخص کے ساتھ آپ کا بڑا پیار ہو، بڑا انس ہو، بڑی محبت ہو، میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں، کسی شخص کے ساتھ آپ کا بڑا پیار ہو لیکن اس شخص کے ہاں کوئی بندہ چوری کر لے تو آپ کیا کریں گے؟ اس شخص کے ساتھ جا کے اظہار افسوس کریں گے، اس کے دکھ کو اپنے دل میں فیل کریں گے کہ یار اس کے ساتھ بڑا اس کا نقصان ہو گیا۔ اچھا اگر کسی شخص کا اللہ نہ کرے کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے تو جس کے ساتھ محبت ہو بندہ اس کے دکھ کو اپنے دل میں فیل کرتا ہے کہ یار اس کے ساتھ اچھا نہیں ہوا، بیچارہ بستر پر پڑ گیا ہے۔ یہ تو ساری ہوگی دنیا کی 50 60 70 سال زندگی، 1.5 سال ملک الموت تشریف لائے، معاملہ ختم ہو گیا۔ اب آپ ذرا اس بات پر بھی تو توجہ کریں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بندہ قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا تو اس سے سب سے پہلے جس چیز کا سوال کیا جائے گا وہ نماز ہوگی۔ کون سی چیز؟ نماز۔ اور پھر ساتھ حضور نے ارشاد فرمایا کہ اگر نماز کا معاملہ درست نکلا تو بقیہ حساب کتاب میں نرمی کی جائے گی، اگر نماز کا معاملہ ہی غلط نکلا تو بقیہ حساب میں بھی سختی کی جائے گی۔ اب آپ حضور کے فرمان کے بعد تو شک و شبہ کوئی نہیں رہ جاتا، اب دل کی سختی ہماری دور نہیں ہوتی کہ حضور کے فرمان سن کر بھی، مساجد میں آ کر بھی، نیک مجالس میں بیٹھ کر بھی پتہ نہیں ہم کیا لیتے اور کیا دیتے ہیں ایک دوسرے کو، کہ سختی دور نہیں ہوتی کہ ہمارا محلے دار ہو، ہمارا بھائی ہو، ہمارا بیٹا ہو، ہماری اولاد ہو، ہماری بہن ہو، ہماری بیٹی ہو، ہماری ماں ہو، ہمارا باپ ہو، اگر وہ بے نماز ہے تو زبان سے اگر یہ بھی نہیں کہ اگر بیٹا نماز پڑھ، بہن نماز پڑھ، بھائی نماز پڑھ، اگر نماز کی دعوت بھی نہیں دینی تو دنیا میں یہ ہم ایک دوسرے کے پاس آتے جاتے، اس کا مطلب ہے یہ خالی دنیا داری ہم کر رہے ہیں، کہ چونکہ وہ بھی آیا تھا تو میں نے بھی جانا ہے، یہ خالی دنیا داری ہے۔ اگر اس کا صحیح احساس ہوتا تو جس طرح اس کا 10,000 کروڑ کا نقصان ہوا تھا تو ہم اس کے پاس افسوس کے لیے چلے گئے تھے، جس طرح اس کو معمولی چوٹ لگی تھی ہم اس کے پاس اظہار عیادت کے لیے چلے گئے تھے، اس کا یہ نقصان بڑا نہیں ہے، اس کا بڑا نقصان تو یہ ہے کہ جب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا تو اس کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس نقصان سے بچانے کے لیے ہم نے کیا کیا، ہماری کیا محبت ہے اس کے ساتھ کہ ہم اس کو قبر کے عذاب سے، جو بڑا سخت عذاب ہے، اللہ تعالیٰ معافی عطا فرمائے، جو قبر کے عذاب والے اعمال ہیں وہ تو وہ کر رہا ہے تو ہم منع نہیں کرتے۔ اب آپ سمجھ رہے ہیں، جو آخرت کے اندر جن کے اوپر گرفت ہونی ہے وہ اعمال وہ کرتا ہے، اس کے اوپر تو ہم اس کو
محبت کا اصل تقاضا یہ ہے کہ بندوں کو ان باتوں سے منع کرو جس میں دنیا اور آخرت کا نقصان ہے. یہ محبت کا اصل تقاضا ہے. اگر ہمیں کسی سے محبت ہے اور وہ بے نماز ہے تو ہمیں اسے نماز کی تلقین کرنا ہوگی. یہ اس کو محبت کا اصل فائدہ ہے. اگر کوئی بندہ قول فعل عمل کے لحاظ سے حرام کے کسی بھی راستے پر ہے تو مناسب طریقے کے ساتھ اس کو اس حرام سے منع کرنا یہ محبت کا اصل تقاضا ہے، تاکہ وہ شخص اللہ اور اللہ کے رسول کی بارگاہ میں قبر اور حشر کے اندر مجرم نہ ڈکلیئر ہو جائے. ایسی محبت ہم ایک دوسرے سے کرتے ہیں نہیں کرتے، اور یہ دین کا اصل تقاضا ہے. نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضور نے ارشاد فرمایا ایک دفعہ فرماتے یقول من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. صحابہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا، حضور نے فرمایا اگر کوئی شخص کسی کو برائی کے راستے پر چلتا ہوا دیکھے تو اس کو اپنے زور بازو سے روکنے کی کوشش کرے. اپنے زور بازو سے روکنے کی کوشش کرے، یعنی قوت کے ساتھ. اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا فرمائی اس کو منع کرے. اب ہمارا مجموعی رویہ تھوڑی دیر کے لیے پیچھے چلے گئے نا پاکستان، آپ جہاں سے ہم سارے لوگ آئے ہیں، اب ہمارا مجموعی رویہ کچھ ایسا ہے بدقسمتی کے ساتھ کہ ہمارے یہاں عام طور پر یہ رزق حرام کمانے کے جو ذرائع ہمارے ان ملکوں کے اندر ہیں ان میں سے یہ جو جگہ ٹیکس کا رزق ہے یہ حرام ہے. یہ جگہ ٹیکس کا رزق یہ کلیئر حرام ہے. ایک بندہ حرام کے اندر مبتلا ہے. اب ہماری پوزیشن ایسی ہے کہ اگر ایک گاؤں دیہات کے اندر اگر 10,000 بندہ رہتا ہو، 10,000، اور جگہ ٹیکس لینے والا ایک بندہ ہو تو 10,000 کا 10,000 اس کو نیکی کی یہ تبلیغ کرنے کے لیے تیار ہے. یہ نقصان ہے جس کی وجہ سے ہم زوال کا شکار ہیں. فرمایا کہ اگر کسی کو برائی کے راستے پر جاتے ہوئے دیکھو، کسی کو برائی کرتے ہوئے دیکھو، اگر اپنی مقت سے قوت کے ساتھ روک سکتے ہو. دنیا میں کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ 4-5 ہزار آدمی 4-5 بندوں کو نہ روک سکے؟ کبھی ایسا ہوا ہے؟ نہیں ہوتا. لیکن ہمارے اندر وہ جذبہ ہی نہیں پایا گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور مقام پر ایک دفعہ ارشاد فرمایا اپنے بھائی کی مدد کرو بے شک وہ ظالم ہو یا مظلوم. کیسے مدد کرو؟ بے شک وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو. صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم مظلوم کی تو مدد کریں، ظالم کی کیسے مدد کریں؟ فرمایا ظالم کی مدد اس کو اس کے ظلم سے روک کر اس کی مدد کرو. کہ اس بے خبر کو پتہ نہیں دنیا میں تو انسانوں پر ظلم کر رہا ہے، آخرت میں کتنی خرابی ہوگی. اس کی مدد یہ ہے کہ اس کو اس کے ظلم سے روک دو. یہ مدد ہے اس کی. اب ہمارے ہاں کنسپٹ ایسے کہ ہمارا سارا زور ایک غریب پر لگ جاتا ہے اور لوگ رسا گیر ہوں. یہ خرابیاں ہیں یاد رکھیں. لوگ رسا گیر ہوں، لوگ قاتل ہوں، لوگ سرے عام حرام کے کرنے والے ہوں، ان لوگوں کو ہم پروٹوکول بھی دے دیتے ہیں اور 4-5 سال ووٹ دے کر ان کے ہاتھ پر بیعت بھی کر دیتے ہیں. کیسا دین ہم نے سیکھا اور کیسا دین ہم نے پڑھا ہے. فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب کسی کو برائی کرتے ہوئے دیکھو تو اس طرح کرو فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، کوشش کرو کہ اپنی قوت کے ساتھ اس کو روک دو. فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ، فرمایا اگر ایسا نہیں نہ کر سکتے، تمہارے پاس قوت نہیں، غریب آدمی ہو یا مجبور ہو گئے ہو کسی وجہ سے، اگر تمہارے پاس قوت نہیں پھر ایسا کرو فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فرمایا پھر اس برائی کو اپنی زبان سے دور کرنے کی کوشش کرو. کیسے دور کرنے کی کوشش کرو؟ زبان سے. یہ زبان تو تمہاری کسی کے قبضے میں نہیں، وہ تو خدا تعالیٰ نے تمہارے منہ کے اندر رکھی ہے. اس سے کام لو، لوگوں کو نیکی کی دعوت دو، برائی سے منع کرو.
اور فرمایا اگر فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ، اگر تمہیں اتنی بھی توفیق میسر نہیں، زبان بھی کسی وجہ سے نہیں کھول سکتے، زبان بھی کسی وجہ سے نہیں کھلتی، فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، فرمایا پھر اتنا تو کرو نا کہ اس برائی کو دل میں ہی برا خیال کرتے رہو، اتنا تو ہونا چاہیے۔ اور فرمایا جس کو صرف اتنی توفیق میسر آئی، وہ بے شک داڑھی رکھے، وہ بے شک جبے پہنے، وہ بے شک دستار باندھے، وہ بے شک ٹوپی پہن لے، وہ بے شک کسی ذات کے گھر میں پیدا ہو یا کسی ذات کے گھر میں، کسی قوم سے، کسی قبیلے سے، فرمایا جس کا یہ معیار ہے نا، نہ تو وہ ہاتھ سے قوت بازو سے روک سکتا ہے، نہ وہ زبان سے برائی سے منع کرتا ہے، نہ ہی فرمایا وہ اگر یہ دونوں سٹیپ نہیں کر سکتا اور دل میں اس کو برا خیال کرتا ہے، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، رسول اللہ فرماتے یاد رکھنا یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے، یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے۔ اور اگر قوم کی کیفیت ایسی ہو جائے کہ برائی کو دل میں بھی برا خیال کرنا چھوڑ دے، پھر عذاب آیا کرتے ہیں، پھر گلہ نہیں ہونا چاہیے کہ فلاں جگہ پر سیلاب کیوں آیا اور زلزلہ کیوں آیا، پھر یہ گلے ختم ہو جانے چاہیے۔ پھر قوموں پر عذاب آتے ہیں کہ جب قوم جھوٹے کو جھوٹا سمجھنا ہی چھوڑ دے، جب قوم بدکار کو بدکار سمجھنا ہی ترک کر دے، جب قوم لوگوں کے اوپر ظلم و ستم کرنے والوں کو اپنا ہیرو ڈکلیئر کرنا شروع کر دے، تو فرمایا اگر دل میں بھی برائی کو برا خیال نہیں کرتے تو یاد رکھنا وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ۔ ایک اور مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ حوالی، کچھ صحابہ جو عطا فرمائے، وہ جب نبی دنیا سے چلا جاتا تو وہ ان کے حوالیین جو ہیں وہ صحابہ کے طریقے پر کاربند رہتے ہیں، پھر ان کے لوگوں کے بعد، ان صحابہ کے بعد، اس نبی کے حوالیین کے بعد کچھ نالائق لوگ ایسے پیدا ہوتے کہ جو کہتے اس پر عمل نہ کرتے اور جو عمل کرتے وہ لوگوں کو نہ کہتے، قول و فعل کے تضاد کا شکار ہوتے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کوئی شخص ایسے لوگوں کو دیکھے قال ما من نبی بعث اللہ فی امت قبلی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے جا کر ارشاد فرماتے ہیں حضور ما لا یمرون فمن جاہدہم بیدہ فہو مؤمن، فرمایا جس نے ایسے لوگوں کے خلاف ہاتھ سے زور بازو سے سسٹم ایسا ڈیولپ کیا کہ جس نے ان کے خلاف جہاد کیا پس وہ مومن ہوا، ومن جاہدہم بقلبہ فہو مومن، یہ سمجھنے والی بات ہے۔ فرمایا جس نے دل سے انہیں برا جانا وہ بھی کسی نہ کسی درجے کا مومن ہے، ومن وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ، فرماتے حضور نے فرمایا جس نے دل سے بھی برا نہیں جانا اس کے بعد ایک رائی کا دانہ جو ہوتا ہے نا، حضور نے فرمایا اس کے بعد رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہے۔ جو برائی کو دل سے برا بھی نہ سمجھے، فرمایا اس کے بعد ایمان کوئی نہیں، پھر خالی باتیں باتیں۔ فرمایا رائی کے دانے کے برابر ایمان نہیں بچتا اس کے بعد۔ اور جب برائی کو برائی سمجھیں گے تو پھر کسی کو آگے ہو کے ہم منع کریں گے بھائی ہمارے بیٹے، ہمارے دوست یہ کام نہ کرو، یہ دنیا اور آخرت میں اس کام کا تمہیں نقصان ہے۔ اگر ہم دیکھتے رہیں اور ہم منع نہ کریں تو ہمیں بھی نقصان ہے، کیونکہ پھر وہ کشتی والی بات ہے جو حضور نے ارشاد فرمائی، پھر آخر یہی نتیجہ ہوگا کہ سب کا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ایک روایت جو ہے وہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آتی ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ برائی سے لوگوں کو منع کرو، اچھائی کا حکم دو اور برائی سے لوگوں کو منع کرو۔ اگر منع نہیں کرو گے تو اس کا مفہوم ایسا ہے کہ اس خسارے کے تم خود پھر ذمہ دار ہو جاؤ گے۔
یہ بنیادی تعلیم ہے اسلام کی، یاد رکھیے گا۔ بنیادی تعلیم یہ ہے کہ لوگ لوگوں کو نیکی کا حکم دیں اور برائی سے منع کریں، اور اس نیکی میں سے اس دور کے تقاضوں کے مطابق اور اپنے اپنے حالات و واقعات کے مطابق اس بات کو سمجھ لیں، ہم میں سے بڑی بھاری اکثریت جو ہے، بڑی بھاری اکثریت وہ جو ہے وہ نماز کے فریضے سے غافل ہے، نماز کے فریضے سے غافل ہے، اور اس فریضے میں اس غفلت کو دور کرنے کے لیے جو لوگ نمازیں پڑھتے ہیں، یہ انہی کا ہی فریضہ ہے کہ وہ اس غفلت کو دور کرنے کے لیے بھی وقت نکالیں۔ ایسا نہیں اس زاہد اور عابد کی طرح کرنے کا حکم کہ اپنی پڑھتے جاؤ اور دوسرے کو پوچھو ہی نہ۔ دین کا حکم یہ ہے کہ لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف دعوت دی جائے، اس کے لیے باقاعدہ نظام بنایا جائے اور لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلایا جائے۔ ہمارے ہاں آج کی اس گفتگو کو سننے کے بعد بھی اگر کسی کے دل میں یہ خیال پیدا ہو جائے تو میں سمجھوں گا غنیمت ہے، جو میں عرض کر سکا اس کا کوئی نتیجہ جو ہے وہ نکل آئے گا، کہ ہمارے اس مرکز پر عام طور پر یہ میرے خیال میں مسلم کے سارے مراکز میں سے رہائشی علاقے میں مرکز ہونے کے باوجود نمازیوں کی تعداد بعض اوقات بڑی کم ہوتی ہے۔ نمازوں کا اس طرف توجہ دلانا یہ انہی کا کام ہے جو یہاں پر آ کے نماز پڑھیں۔ بہت سے ہمارے نمازی قریبی رہنے والے بھی اس طرح ہو جاتے ہیں کہ نماز کو گھر میں پڑھ لیتے ہیں، یہاں پہ لائٹیں آن ہونے کے باوجود بھی یہاں پر آ کر نہیں پڑھتے، یا مرکز کھلا ہوتا ہے۔ اس غفلت کو دور کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اجتماعیت کے اندر برکت ہوتی ہے۔ اس لیے نماز با جماعت کا حکم ہے مردوں کے لیے کہ اجتماعیت کے اندر برکت ہوتی ہے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیکی کا حکم دینے کی اور برائی سے منع رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور منع ایک دوسرے کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس فریضے کی بجا آوری سے ہماری دنیا اور آخرت کی تمام مشکلات کا آسانی پیدا فرمائے اور ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔